إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جحد غازيا أو جحد حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم
من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر اس قدر مہربان اور رحمت کا معاملہ اپنانے والے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو عبادات فرض کی ہیں اور ان کی ادائیگی پر بے پناہ اجر و حساب رکھا ہے، تو جو احباب ان کو بجا لانے کی سخت نہیں رکھتے، اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے بھی ایسے ذرائع اور اسباب ان کو فراہم کیے ہیں کہ اگرچہ وہ عمل تو نہیں کر سکتے مگر ان عاملین کی طرح اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اجر کی خواہش کے مد نظر اگر وہ ان اسباب کو اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی انہی عاملین کی طرح اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کرونا وبا کی بنا پر اس سال بھی سعودی حکومت نے حج کے لیے صرف اپنے ملک میں دیگر ممالک کے رہائش پذیر 60,000 افراد کو اجازت دی ہے۔ اگرچہ عذر کی بنا پر ان کا یہ فیصلہ بالکل کتاب و سنت کی روح سے درست ہے، مگر سوشل میڈیا پر پھر بھی اس فیصلے کے بارے میں چہم گوئیاں کرتے مسلمان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حج کے علاوہ جتنی فرضی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، صرف ان کے اس فیصلے پر بحث کرنے کے لیے دن رات کا وقت ان کے لیے وافر موجود ہے۔ نماز جو ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو باجماعت نمازوں کی ہماری حالت ہے وہ آپ احباب بخوبی اس سے آگاہ ہیں۔ بہرحال اگرچہ عذر کی بنا پر جو حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی تڑپ جوش اور جذبہ ہے کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں وہ فوراً اللہ کی دی ہوئی استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، مگر اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جو حالات نارمل ہونے پر بھی، کیونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ پہلے ہی حج اور عمرہ کافی مہنگے تھے، مگر اب پہلے سے بھی اخراجات ڈبل ہو چکے ہیں، مگر جو احباب شوق ذوق تو رکھتے ہیں ان کی تڑپ اور خواہش تو ہے کہ اللہ انہیں یہ سعادت بخشے، مگر ان کے معاشی حالات، ان کے معاملات ایسے نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کی خواہش کا بھی احترام کیا ہے۔ کئی ایسے اسباب اللہ نے ان غرباء مساکین کو جو لاکھوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتے، اللہ نے ان کو فراہم کیے ہیں کہ اگر تم ان کی پابندی کر لو، یہ اعمال کر لو
تو میں تمہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کرنے والے جتنا، حج کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتاب و سنت کی روح سے ہمیں ان اعمال کو جان کر ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اور یہ غنیمت سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا حج قبول ہے، عمرہ قبول ہے، یا ہم سے کوئی سقم ہو گیا ہے، کہیں ہم اللہ رسول کی کوئی مخالفت تو نہیں کر سکے۔ مگر ان اعمال پہ اگر ان کو شرعی قیود میں جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ان پہ جو گارنٹی ہے وہ مشکوک حج یا عمرے کی نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، ساتھ ضمانت ہے کہ قبول جس کا ہوگا جتنا اس کو اجر ملے گا، جس کا عمرہ اور جس کا حج اللہ قبول فرما لیں گے اس کو جتنا فائدہ ہوگا، جتنا اسے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ ان اعمال کے عاملین کو جو یہ اعمال اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر لیں گے، اللہ ان کو بھی جو اللہ کا مقبول کیا ہوا حج ہے اس حاجی جتنا، اور جو اللہ قبول کرنے والے عمرے کو اس کرنے والے کو اجر دیتے ہیں، اللہ ان اعمال کی بنا پر ان لوگوں کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں، سینے میں پیدا ہونے والے اس ارادے کو اس قدر و منزلت بخشی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی نیکی کا صرف سوچتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، ابھی اس کی خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، دل کرتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کروں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچی نیت کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے ارادے اور نیت کے مطابق عمل کر لیتا ہے پھر اس کو صرف ایک عمل کا اجر نہیں ملتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہوئے اس کو ایک عمل کے بجائے اس کو 10 گنا زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت اس قدر ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ یا نیت کر لیتا ہے، برائی کا سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی ارادہ ہے، نیت ہے، جب تک یہ عمل نہیں کرتا اس کے نامہ اعمال میں تم نے گناہ نہیں لکھنا، اور اگر کر بھی لے پھر بھی نیکی کی طرح 10 گنا نہیں، صرف ایک ہی گناہ کا جو ہے وہ اس کا جو سزا ہے وہ لکھنی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام یہی بات بیان فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً کہ جو سچی نیت اور ارادہ ہی کر لیتا ہے کسی نیک عمل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سچی نیت پر ہی اس کو عمل کرنے جتنا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کے دل میں تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے تو اسے سچی نیت کر لینی چاہیے، اگرچہ حالات سازگار نہ بھی ہو سکیں اور اسی طرح اس کو استطاعت نہ بھی ہو، سچی نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کرنے والے جتنا، حج کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے انسانوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کے وہ انسان، وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، وہ علم کے مطابق اس مال کو اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی اور بہترین درجے پہ فائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس کے پاس علم ہے، مال سے اللہ نے اسے نہیں نوازا، مگر اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے، اپنے علم کی بنا پر وہ جانتا ہے کہ اچھی نیت پر کتنا اجر ملتا ہے، وہ صرف خواہش ہی بناتا ہے
کہ اگر مجھے بھی اللہ اس انسان جتنا مال دیتے، جیسے یہ فلاحی کاموں پہ، اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، تو میں بھی اسی طرح اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف نیت اور ارادے کی بنا پر اس کو بھی، کہ جس نے صرف نیت کی ہے کہ اگر مالدار ہوتا تو ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ خرچ کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ انسان کہ جس کو، تیسرے نمبر پر، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو دیا مگر علم نہیں، اس نے کتاب و سنت سے جانا نہیں کہ یہ مال میرے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو مجھے کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اس نے علم نہیں سیکھا، صرف مال ہے اپنی عیاشیوں پہ اڑا دیتا ہے۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی والے کام ہیں وہ پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں وہ سارے کر گزرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاروں قسموں میں سے سب سے بدترین درجہ یہ ہے، اور فرمایا ایک چوتھا آدمی ہے، پہلے کے پاس علم بھی تھا، مال بھی تھا، اللہ کی راضی کر گیا، دوسرے کے پاس علم تھا، مال نہیں تھا، پہلے کی طرح اس نے صرف ارادہ اور نیت کی، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ تیسرا جس نے عیاشیوں میں اپنے مال کو خرچ کیا، چوتھا نمبر پر وہ آدمی کہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے، صرف اس نے اس مالدار کو دیکھا، اس کو جانا، وہ بھی یہی نیت اور ارادہ رکھتا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اس کی طرح ہر عیاشی کا کام کرتا، میں بھی اسی طرح جو ہے وہ عیاش بن جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا عیاشی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے، یہ صرف نیت اور ارادے پر اتنے جزا کا، اتنے سزا کا جو ہے وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمیں اپنی ہر نیکی کے کام میں نیت خالص رکھنی چاہیے، ورنہ ساری محنت ضائع ہے۔ یہ قربانی کا سیزن ہے، جانور خریدیں گے، بیوی بچوں کی فرمائش پہ نہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے سنت ابراہیم کو ادا کرنے کی نیت سے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے مجھے اس مال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اس انداز میں اللہ کا حکم ہے، میں یہ انداز اپناؤں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، تو پھر تو یہ لاکھوں ہزاروں خرچ کیا ہوا ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا، ورنہ نیت کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعمال کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل کس نیت اور جذب ارادے کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد اگر والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ والدین زندہ ہوں یا فوت، ان کو اس عمرے اور حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا یعنی عاص نے وصیت کی اپنے بچوں کو کہ میری طرف سے 100 غلام جو ہے وہ آزاد کرنا، تو ان کا ایک بیٹا حشام اپنی طرف سے 50 غلام خرید کے آزاد کر دیتا ہے کہ ہمارے والد کی وصیت ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد عمر یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ میں بھی والد کی وصیت کے مطابق اپنے حصے کے 50 غلام خرید کے آزاد کروں، مگر ان کے ذہن میں یہ بات آئی پہلے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ تو دریافت کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے والد کی یہ ہمیں وصیت تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، بھائی حشام نے 50 آزاد کر دیے ہیں، میں بھی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے فرمائیے کہ میں ایسا کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، اگر تمہارا والد مسلمان ہوتا تو تمہیں ان آزاد کرنے کی بنا پر اس کو اجر ملنا تھا، تمہارے صدقے خیرات سے، تمہارے حج عمرہ کرنے سے اسے اجر ملنا تھا، چونکہ اب وہ مسلمان نہیں تھا، لہذا نہ اس کی جانب سے یہ غلام آزاد کرنے کا اسے فائدہ ہوگا، نہ اس کی جانب سے حج یا عمرہ کرنے کا اسے فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا
تو آپ یہ کام کرتے اس کا بھی فائدہ ہوتا، اس کی جانب سے حج کرتے اس کا بھی فائدہ ہوتا، اس کی جانب سے عمرہ کرتے اس کا بھی فائدہ ہوتا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان والدین کی طرف سے اگر اولاد حج یا عمرہ کرے تو ان کو پورا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ سہولت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو غربا ہیں، اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کو بھی حج اور عمرے کے اجر و ثواب پانے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ صبح نماز فجر ادا کرتا ہے، ثم قعد، پھر وہیں مسجد میں ہی اسی جگہ پہ بیٹھ کر یذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ تطلع الشمس کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کر اس نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر جاری رکھا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا وقت ہو گیا، ثم صلی رکعتین، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 رکعتیں اشراق کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اشراق کا وقت ہو جائے 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لے، یہ 2 نفل پڑھ لے، تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا مکمل 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 حج اور عمرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لاکھوں خرچ کریں گے، گارنٹی نہیں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں، مگر یہ کام کریں گے جو مقبول حج ہے اس کا مکمل، اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اجر سے بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل لاکھوں خرچ کر کے عمرہ کرنے والے، لاکھوں خرچ کر کے حج کرنے والے، جس کا اللہ قبول فرما لے، جتنا اس کو اجر ملے گا صرف فجر پڑھ کے بیٹھ کر وہاں ذکر اذکار کرتے رہے اور اشراق کے نوافل پڑھ کے گھر جائیں گے تو اتنا آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے، ضرورت بھی ہو تو وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو حاجت ہے، پیشاب کرنا ہے، وضو ختم ہو گیا، وضو کرنے جانا ہے، اٹھ کے ادھر ادھر ہونا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں ہی رہنا ہے، ذکر اذکار کے لیے یہ وقت خاص کر لینا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد فجر کی مسجد میں اشراق تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر اشراق کے 2 نوافل پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 1 حج اور 1 عمرے جتنا ثواب آپ روزانہ کریں گے، روزانہ اتنا ثواب اللہ کے ہاں جو ہے وہ خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہمیں کرنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے میں دیر نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لیں معمولی سا چھوٹا سا عمل ہے، اگرچہ مساجد میں اب اس کے اہتمام کر لیا گیا ہے کہ وضو وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، مگر اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی جماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامہ، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، گھر سے وضو کر کے فرضی نماز کے لیے نکلتا ہے، گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جو آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرضی نماز کے لیے آنے والے کو حج جتنا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے عمرہ جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر آپ گھر سے باوضو حالت میں جو ہے وہ مسجد میں آئیں۔ یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اشراق کے نوافل کے بارے میں فرمایا کہ جو گھر سے اچھی طرح باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے، پھر آ کے اشراق کے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے 1 مرتبہ جو عمرہ اللہ قبول فرما لیں اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کے اشراق کے نوافل پڑھنے سے بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ 1 عمرے جتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جو مسجد کی طرف آتا ہے ارادہ ہے کہ یا دین سیکھوں گا یا سکھلاؤں گا۔ آج ہمیں درس قرآن سننے کے لیے اگر دعوت بھی دی جائے تو ہم آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر درس میں بیٹھے بھی ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ کرتا ہے کہ کب ختم ہو گھر بھاگ جائیں۔ درس شروع ہوتے ہی آدھے نمازی مسجد سے باہر ہوتے ہیں،
مگر اس عمل کی فضیلت اتنی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں اس نیت اور ارادے کے لیے آتا ہے کہ وہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، وہ سنوں گا، فائدہ ہوگا، ان پہ عمل کروں گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل حج کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، گھر سے دین سیکھنے یا سکھلانے، دین سننے کے لیے مسجد میں آنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسجد قباء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کا اجر تو دیتے ہی ہیں، مگر مسجد قباء میں اس نے یہ نماز پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس نے مسجد قباء میں، اس مسجد کی اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے کو اللہ عمرے کا ایکسٹرا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں کرے گا وہ عمرہ، مگر اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اللہ اس عمل سے خوش ہو کر اسے حج کرنے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو ہمارے معاشرے میں عام معروف ہے کہ ماں باپ کو مسکرا کر جو ہے وہ دیکھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے اللہ حج جتنا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات اپنی بنائی ہوئی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بات ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی خدمت کرنے والے کو اجر و ثواب میں، مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، حاجی جو حج کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کرنے والے کو بھی اس مجاہد جتنا اور اس حاجی جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانے کی بڑی خواہش ہے، مگر طاقت نہیں ہے، طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر یا صحابہ کے ساتھ جو آپ بھیجیں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی بڑی خواہش ہے، مگر میرے اندر طاقت موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرے ماں باپ والدین زندہ ہیں؟ صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی میں تیرا جہاد ہے، اسی میں تیرا حج ہے کہ تو اس اپنی ماں کی، بوڑھی ماں کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا تیری خواہش ہے جہاد کرنے کی، ماں کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مجاہد جتنا اور حج کرنے والے حاجی جتنا، عمرہ کرنے والے کو جتنا اجر ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی خدمت سے، والدین کی خدمت سے، ان کی اطاعت سے، ان کے حسن سلوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مجاہد جتنا، حاجی جتنا، عمرہ کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، اگر حج یا عمرے کے لیے طاقت نہیں ہے یا اس وقت بین ہے، تو اگر ہماری خواہش ہے یہ اجر و ثواب پانے کی، تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو اسباب ہمیں فراہم کیے ہیں کہ ہم اشراق کا اہتمام کریں، ہر نماز کے لیے گھر سے باوضو ہو کے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم پہ ثواب تو ملتا ہی ہے، ایکسٹرا ایک مکمل حج جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مسجد میں باجماعت فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فوراً جا کے گھر میں جو ہے وہ فضول کاموں میں وقت صرف کرنا ہے یا واقع پہ جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، اگر اشراق تک ایک چند منٹ جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلیں گے، تو یہ لاکھوں روپے کا حج اور لاکھوں روپے کا عمرہ، یہ لاکھوں خرچ کر کے یہ 10-15 لاکھ روپے لگیں گے حج اور عمرے پہ، اگر ہم فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں ذکر کرتے رہیں، پھر اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں، یہ 15 لاکھ خرچ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اجر عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی رحمت ہے، جتنی سمیٹ سکتی ہیں سمیٹ لیں، اور حج کے علاوہ جتنی اللہ نے دیگر عبادات فرض کی ہیں ان پر تو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے۔ اگر حج کی ہماری تمنا ہے مگر حالات سازگار نہیں ہیں،
پابندی ہے تو نماز پہ تو کوئی پابندی نہیں، صدقے خیرات پہ تو کوئی پابندی نہیں، نوافل پہ تو کوئی پابندی نہیں، ہمیں دیگر اللہ احکم الحاکمین کی عبادات میں جو ہے وہ ذوق شوق پیدا کر لینا چاہیے، ان میں مزید جو ہے وہ بہتری لانی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس انداز میں جو ہے وہ راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات بھی سازگار کر دے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی زیارت بھی کر لیں، اور جتنے بھی عوامل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کے حج عمرے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔